کا جو میڈیا تھا امریکہ کے دباؤ میں اس نے یہ اعلان کیا کہ جو یہودیوں کی فوج ہے وہ تو ایسی ہے کہ 24 گھنٹے میں دنیا کو ادھر سے ادھر کر دے، وہ ایسی ہے جہاں مکھی پر نہیں مار سکتی، وہ ایسی ہے کہ ان کا توڑ کوئی نہیں۔ اور آج مسلمانوں کی لاتعداد شہادتوں کے باوجود دنیا دیکھ چکی ہے کہ کل تک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے وہ آج کلمہ پڑھنے والوں کی پیروں کی ٹھوکروں کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام اقوام عالم کا مذہب ہے، محمد الرسول اللہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اور خدا کی طرف سے جو چھوٹ ملتی ہے وہ دنیا کے تمام انسانوں کو ملتی ہے، اور ساتھ میں اعلان بھی آتا ہے کہ بہت ہو گئی، بس کر رب کی زمین پر اکڑ کے مت چل، بس کر رب کی زمین پر فساد مت ڈال، بس کر رب کی زمین پر زنا نہ کر، بس کر رب کی زمین پر ٹھگیاں نہ کر، بس کر رب کی زمین پر غریب کا حق مت کھا، بس کر رب کی زمین پر گنڈا گردی نہ کر۔ اور جب بندہ انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو خدا کی پکڑ ایسی آتی ہے کہ پھر پوری دنیا بھی چاہے اس کو بچانا تو بچا نہیں سکتی۔ یہ موقع دنیا سب کو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ثابت قدمی سے اپنے رب پر، اپنے نبی پر، اپنے دین پر قائم رہتے ہیں۔ آج کل دنیا میں بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بہادر وہ زیادہ ہے جس کے پاس اسلحہ بہت ہے، بہادر وہ زیادہ ہے جس کی حکومت میں چلتی ہے، بہادر وہ زیادہ ہے جو ظلم کر سکتا ہے۔ نہیں، بہادر وہ ہے کہ پوری دنیا ظلم کرتی رہے، اس کے باوجود جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے عقیدے پر قائم رہتا ہوا یہ کہتا رہے کہ میں رب اور رسول کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں گا۔ دنیا زور لگاتی رہ جاتی ہے، وہ شہادت تک تو پہنچ سکتا ہے لیکن اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر۔ بہادر وہ ہوتا ہے جو گالی کی جواب میں گالی نہیں دیتا، جو ظلم کے جواب میں ظلم نہیں کرتا، جو گنڈا گردی کے جواب میں گنڈا گردی نہیں کرتا، جو بے ایمانی کے جواب میں بے ایمانی نہیں کرتا، جو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے ساتھ عزت کا کھلواڑ نہیں کرتا، جو کہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں وہ تو اول درجے کا بزدل ہے جو اپنے نفس پر طاقت میں آنے کے بعد قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ بہادر نہیں ہے۔ جب بندے کے پاس پیسہ آتا ہے نا زیادہ، جب بندے کے پاس جوانی آتی ہے یا کسی کے پاس افسری کی طاقت آتی ہے یا کسی کے پاس وزارت کی طاقت آتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی بندہ پاور میں آ گیا، پاور میں نہیں آیا، اب بندہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ پہلے تو عیب چھپے ہوئے تھے، طاقت آنے کے بعد عیبوں کا اظہار ہو گیا۔ اب تو دنیا کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اچھائی سے بولتا ہے کہ برائی سے بولتا ہے، غریب سے جھک کے ملتا ہے یا اس کو ٹھوکر مارتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے یا اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے یا اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اب تو یہ بے نقاب ہو گیا، طاقت نے، ایک اقتدار نے، حسن نے، دولت نے اس کو بے نقاب کر دیا، جیسا اندر تھا ویسے ہی باہر نظر آتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ جب مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو پوری دنیا کے لیے مانگو۔ بہت سارے لوگ
سوچتے ہیں؟ محمد رسول اللہ نے سمجھایا کہ جب فائدے کی بات کرو تو دنیا کے تمام انسانوں کے فائدے کی بات کرو۔ بہت سارے لوگ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو ظلم کہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کہ دنیا پر کسی پہ بھی ظلم ہو تو اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ محمد الرسول اللہ کا درس ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ جو ایمان کی طاقت دی ہے نا، دنیا کی تمام طاقتیں اس کے آگے آ کے پھیکی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ابھی سنا ہوگا فلسطین میں یہودیوں نے غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر حملہ کیا، اور کیا ہوا پھر؟ پوری دنیا کا جو میڈیا تھا امریکہ کے دباؤ میں اس نے یہ اعلان کیا کہ جو یہودیوں کی فوج ہے وہ تو ایسی ہے کہ 24 گھنٹے میں دنیا کو ادھر سے ادھر کر دے، وہ ایسی ہے جہاں مکھی پر نہیں مار سکتی، وہ ایسی ہے کہ ان کا توڑ کوئی نہیں۔ اور آج مسلمانوں کی لاتعداد شہادتوں کے باوجود دنیا دیکھ چکی ہے کہ کل تک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے وہ آج کلمہ پڑھنے والوں کی پیروں کی ٹھوکروں کے اندر موجود ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ختم نبوت! ختم نبوت! یہ ہوا کیسے؟ سائنسدانوں نے تو کہا کہ ان سے بہتر ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے تو کہا کہ ان سے بہتر ہوا کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ سائنسدانوں نے کہا کہ ان کے سینسر کو ایک چڑیا بھی پار نہیں کر سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا رکھا ہے پوری کائنات کو کہ احکم الحاکمین کی ذات اللہ کی ہے، سپر پاور اس رب کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ دنیا کے جتنے مرضی بندے اتراتے رہیں وہ رب کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایمان کی بات ہے، جذبے کی بات ہے۔ بدترین حالات میں بہتر سوچنا، بدترین حالات میں نیکی کی بات کو ذہن میں لانا۔ آج دنیا کے سامنے مثال موجود ہے، جو کل تک کہتے تھے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، آج وہ منتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اس کا مطلب کل بھی رب کی ذات سب سے زیادہ بہتر تھی، آج بھی رب کی ذات سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ہمیں اس سے بہتر اور کیا چاہیے کہ ہمیں رب نے اپنا محبوب نبی محمد الرسول اللہ عطا فرمایا۔ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، ہم کسی گنتی میں ہی نہیں آتے۔ لیکن جب اس نام کے آگے محمد جڑ جاتا ہے تو پھر اوقات بدل جاتی ہے۔ جب نوکروں کے مالک کے نام کا ذکر آتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، یہ محمد عربی کی امت ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے دیوانے ہیں، تو پھر رتبہ بدل جاتا ہے، حیثیت بدل جاتی ہے۔ پھر غلام جو ہیں وہ دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جیتے ہیں۔